हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ है आगा ज़ुबैर खान। और हम आए वकील ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म लेके आप सब के लिए ताकि आप इंसाइटफुल डिस्कशंस और लीगल एंड सोशल मैटर्स जान सकें। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और आज आपको आगा बताएंगे कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी इश्यूज़ के हवाले से तमाम मसाइल पर बात करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल करके अपने मसाइल हमसे पूछ सकें और हम उन पर आपको अपने लीगल एक्सपर्ट्स की राय में आपको आपके मसाइल का हल आपको बता सकें। और आज हम बात करेंगे तकरीबन तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें लैंड के हवाले से, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से तनाज़ात हो, रेंट इश्यूज़ हों, कब्ज़े के इश्यूज़ हों या विरासती जायदाद में आपके हिस्से का मामला हो, इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए फौरी तौर पर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल करें और प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बनें। बिल्कुल ठीक बात की आपने आगा कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, कॉल्स कीजिए और बेशुमार बस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स एक ऐसा हकूक़ और कवानीन से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें मेरे ख्याल से जब हम शहरी इलाकों की बात करते हैं, देहाती इलाकों की बात करते हैं, तो अब तक 70% खवातीन जो उनको अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में मालूम ही नहीं है। खवातीन के मामलात बहुत ज़रूरी हैं बहुत और ज़रूरी, बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान में आगा। खवातीन को यही नहीं पता कि उनके क्या क्या राइट्स मौजूद हैं और कवानीन में उनको रिलीफ देने के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, कितनी समरी ट्रायल्स की प्रोसीजर मौजूद है। और आप लोग किस तरह से अपना हक जो है वो हासिल कर सकते हैं कोर्ट के ज़रिए, कानून की रोशनी में। और तो और कुछ खवातीनों को यही नहीं पता होता, खवातीन की जो बात करते हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल बाद पता चलता है कि उन्होंने अपनी जायदाद का पता नहीं कितना हिस्सा ऐसे ही बगैर साइन किए दे दिया किसी को। लेकिन वो भी एक बात है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। हम सब एस्पेक्ट्स को यहाँ पर आज आपके साथ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। और तो और अगर आपके साथ कोई ऐसा किस्सा या कहानी मौजूद है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज आपको बताते चले कि आज हमारे साथ कौन से स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ जी सीनियर सिविल लॉयर आफ्ताब कुरैशी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। उनके साथ हमारे साथ सीनियर सिविल लॉयर इमरान चौधरी मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल शुएब, एडवोकेट हाई कोर्ट। और तो और आज हमारे साथ वुमेन एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, साइका रानी। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। और हम अपनी लॉ एक्सपर्ट्स, कानून की रोशनी में और शरई तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मसाइल का हल निकालें। सबसे पहले जब बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की, तो सर मैं आपसे स्टार्ट लूँगी। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं विरासती जायदाद की, क्या कवानीन है, क्या हकूक़ है, क्या विरासती राइट्स है? तनाज़ात को हल करने के लिए पाकिस्तान में कौन से कवानीन मौजूद हैं? विरासती मामलात को हल करने के लिए एक तो ये है कि उसमें आपको जाना पड़ता है, डिक्लेरेशन लेना पड़ता है और उसके बाद जो है आप अपने अपने जो शरी शेयर बनता है वो ले लेते हैं। ठीक। पाकिस्तान में क्योंकि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मेन जो है वो लॉज चलते हैं, अनलेस अदरवाइज़ कोई सामने आए कि वो अहले तशरीह एक्ट से है। ठीक। बिल्कुल। तो जहाँ तक बात है कि इनहेरिटेंस के मामलात में हाँ जी। ख़वातीन को जिस तरह पहले बात हो रही थी कि डिप्राइव किया जाता है, हाँ जी। तो उस सिलसिले में तज़किरात पाकिस्तान में भी अमेंडमेंट हुई कि ख़वातीन को उनके लीगल राइट्स से और प्रॉपर्टी के राइट्स से डिप्राइव ना किया जाए। उस हवाले से 10 साल तक की सज़ा भी जो है वो मेंशन कर दी गई और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। सर बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन के सिलसिले में अगर माँ, बहन, बेटी किसी भी रूप में ख़वातीन मौजूद पाकिस्तान में हैं और उनके मसाइल हैं, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता जो कि उनकी विरासत में बनता है, तो एक तो ये बताइएगा कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनके वालिद या उनके वारिस जिनकी कितनी प्रॉपर्टी थी जिसमें से उनका कितना हिस्सा बनता है, और दूसरा वो उसके लिए रिलीफ हासिल करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म में जा सकती हैं? देखिए ये एक तो पहली बात ये है कि प्रॉपर्टी की डिटेल पता होना चाहिए। ठीक। उसके बगैर कोई मेल हो या फीमेल हो वो अपने शेयर्स नहीं ले सकता सही, जब तक डिटेल नहीं पता उसको। दूसरी बात ये है कि अगर ज़रई ज़मीन है तो वो आप रेवेन्यू की तरफ जाएंगे, उसके लिए भी डिक्लेरेशन लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया वो पहले डिक्लेरेशन लेके आए फिर जो है वो विरासत का इंतकाल पास हो। ठीक। बेटी की सूरत में दो हिस्सा है और बेटे की सूरत में 1/2 है, और अगर बेवा मौजूद है डिसीज़ की तो 1/6 है। ठीक। तो इस तरह जो हैं शेयर्स हैं
سورہ نساء میں بھی بیان ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو محمدن لا ہے اس میں بھی ایکسپلین کی ہے. تو یہ بتائیں کہ جب بات کی جاتی ہے بہنوں کی، اگر اکلوتی بہن ہو، 2 بھائی ہو، یا 2 بہنیں ہوں 1 بھائی ہو، یا صرف بہنیں ہوں، جی تو کیسے اس کو اس کی ڈویژن ہو پراپرٹی سکتی ہے؟ اگر ایک بھائی 2 بہنیں ہیں تو پراپرٹی کے 4 شیئرز بنا لیں، 2 بھائی کو چلے جائیں گے، ایک بہن کو چلا جائے گا. ٹھیک. اور اگر ایک بہن ہے 2 بھائی ہیں تو اس پراپرٹی کے 5 شیئرز بنا لیں، 2 بھائیوں کو چلے جائیں گے اور ایک بہن کو چلا جائے گا. صحیح. 2 بھائی. جی سر اس میں بھائی ہونے کی صورت میں ہر صورت میں 2 شیئرز جائیں گے اس کو. ٹھیک. قریشی صاحب یہاں پر آپ سے سوال پوچھوں گا، یہ بتائیے گا کہ ایک لٹیگیشن ابھی میرے سامنے سے گزری ایز اے لیگل لائر، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں 4 بہن بھائی تھے، اور 4 بہن بھائیوں میں سے 2 بہن بھائیوں نے والد کے فوت ہونے کے بعد جو والد کی جائیداد میں سے حصہ تھا، جو اس کی پراپرٹی تھی، وہ سیل کر کے آپس میں یہ فہم و تفہیم کے ساتھ بہن بھائیوں کو حصہ دے دیا. ٹھیک. لیکن وہ کیونکہ 2 بھائیوں کو ہی پتہ تھا کہ کیا اس کی وراثت بنتی ہے، تو جو دوسرے 2 بہن بھائی تھے ان کو 5-6 سال بعد جا کے پتہ چلا کہ ہمارے والد کی تو ایک اور دکان تھی جو کہ سیل کر کے انہوں نے، جس میں سے ان کو حصہ ہی نہیں دیا. تو ان کے پاس اپنے وراثت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار؟ اس میں جو آگے سیل کی گئی ہے اسے جو ہے منسوخی عدالت سے ہوگی، منسوخی کا سوٹ فائل کیا جائے گا. ٹھیک. اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا ڈکلیریشن لیا ہے جس میں اسے ان دونوں کو محروم رکھا گیا ہے، تو پھر سول پروسیجر کوڈ جو ہے وہ ایک پرووائڈ کرتا ہے طریقہ کار کہ آپ اپلیکیشن دیں گے کہ مس ریپریزنٹیشن، فراڈ اور دھوکہ دہی سے یہ جو ہے انہوں نے ڈگری لی ہے اور اس پہ عمل درآمد کروا کے ہمیں ہمارے رائٹ سے محروم رکھا ہے. اور ڈگری کینسل ہو جاتی ہے اس پہ، کینسل ہو جاتی ہے. اور سزا بھی کوئی ہوتی ہے اگر دینی ہو، اگر بہن کہتی کہ وہ اس کا پروسیجر جو ہے وہ تعزیرات پاکستان میں ہے، جو اسے اس کے لیگل رائٹ سے بہن کو محروم انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک. اس کے تحت ایف آئی آر ہوگی اور سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سہیل، جب میں آپ سے بات کرتی ہوں مجھے یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کا جائیداد میں حصہ، کیا ایسا بھی ہے کہ جہیز کی صورت میں جو آپ دیتے ہیں کہ شادی پہ جو لگاتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو جائیداد دینی تھی وہ ہم نے جہیز کی صورت میں اس کو کمپلیٹ کر دیا، کمپنسیٹ کر دیا، تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں، بالکل ایسا پاسبل نہیں. وہ تو ایک گفٹ ہے جو کہ آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے وراثت کی، تو وراثت کا تو کنسیپٹ ہی تب شروع ہوتا ہے جب متوفی وفات پا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ اہم ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں کبھی وراثت تقسیم نہیں کر سکتے. آپ اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کسی کو کوئی پوزیشن دے سکتے ہیں کسی پراپرٹی کا، بٹ ول تو 1/3 کی حد تک لکھ سکتے ہیں، بٹ وہ بھی وارثان کے لیے نہیں. وہ جو وراثت کے اس ایمبٹ سے باہر ہے نا، ان کو جو ہے نا وہ ول کیا جا سکتا ہے. باقی جو شرعی حق جس کا طے ہو چکا ہے وہ اس کی حد تک ہی جو ہے نا وہ رہے گا. یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ پنجاب انفورسمنٹ آف وومن رائٹس پراپرٹی ایکٹ ہے، جو کہ اس لیے بنایا گیا کہ پراپرٹی رائٹس یا پراپرٹی لا تو پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، دیگر جو قوانین ہیں وہ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس کے بنانے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ ایکسپیڈیشیسلی جو ہے نا وہ، کیونکہ کنسیپٹ تو سیم ہی رہے گا، جو بھی پراپرٹی رائٹس ہیں، لاز ہیں، وہ تو سب کے جو حصہ ہے وہ تو سیم ہی رہے گا. لیکن وومن کے لیے اسپیشلی یہ لا اس لیے بنایا گیا کہ ایکسپیڈیشیسلی جو ہے نا میٹرز کو دیکھا جائے. وکلا صاحبان بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پراپرٹی میٹرز جو ہے وہ کافی اپنا لینتھی چلتے ہیں. جی بالکل. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ اوور کم کرنے کے لیے بنایا گیا، جس کے اندر اگر کوئی کیس پٹیشن پینڈنگ نہیں ہے تو امبرس پرسن بنایا گیا، جس کے اندر آپ کمپلینٹ فائل کریں گے، اور اس کے اندر جو ریلیونٹ ڈپٹی کمشنر ہوگا وہ اس پراپرٹی کی پوزیشن یا آنرشپ کی ٹرانسفر کے حوالے سے جو بھی رپورٹ ہوگی وہ ود ان 15 days تیار کر کے دے گا، اور 60 days کے اندر ایز پر لا جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا. انہیریٹنس کے معاملے میں اسپیڈی ٹرائل ہو جائے گی. اور دس از افیکٹو، رائٹ؟ یس بالکل. ہاں جی. اور برڈس پرسن جو آفس ہے پنجاب کے اندر کافی ایکٹیولی کام کر رہا ہے. میں جیسے خود لاہور میں کوئی 16 یونین کونسلز ہیں، ان میں خواتین کے ساتھ کام کر رہی ہوں، جہاں پہ کرسچن اور مسلم دونوں طبقے فرقے جو ہے موجود ہیں، مذاہب موجود ہیں، اور دونوں خواتین جو مذاہب سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کو اس طرح کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بتائیے کتنے کیسز ہیں خواتین کے جو آپ دیکھتی ہیں ڈاوری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور جہیز والے جو اس طرح کے آتے ہیں کمپنسیشن پہ چل رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، ڈاوری ایک بہت کامن کاز وجہ بتائی جاتی ہے جی.
खातून को, बहन को, बेटी को हमने जहेज दे दिया है तब विरासत में इसका हक नहीं बनता। जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि शरीयत ने जो तय कर दिया है वो तो उनको मिलना है, लेकिन ये काफ़ी अहम वजह बताई जाती है। और दूसरा सोसाइटल बहुत प्रेशर होता है कि बहन के ऊपर ये बहुत प्रेशर होता है, आपने हिस्सा ले लिया तो आपका ताल्लुक हमसे ख़त्म हो जाएगा भाइयों की तरफ से। सोसाइटी की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि अच्छा ये कैसी बहन है, ये तो भाइयों से हिस्सा मांग रही है। स्पेशली रूरल एरियाज में ऐसे रूरल बहुत एरियाज में concept है। ये जी आपको वो तो अब बहनों मैं- की शादियां ही नहीं कराते बेटियों की, वो इसी तो वजह। जी बहुत आगे की कहानियां हैं कि कुरान से शादी करा दी बिल्कुल सही गई बात, और बिल्कुल सही सच्ची बात। कहानियां हैं। अब लाहौर के अंदर जैसे मैं बाटापुर में काम करती हूँ, मैं भैनी विलेज में काम करती हूँ, ग्रीन टाउन में काम करती हूँ, लाहौर के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जहाँ पे खातून बहन जो है उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, और भाइयों के जो बच्चे हैं वो हाई फाई अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन उस बहन को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ठीक। अगर देखें ये हिस्सा जो है ना सिर्फ आपका सोसाइटी के अंदर आपका मुकाम अच्छा बनाता है, आपकी इकोनॉमिक खातून की, उस खातून के बच्चों की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और आपका contribute कर हक रहा है, होता आपके बाप से आपका मिली हुई हक है। जायदाद है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपका सही हक बात। है। लेकिन खवातीन को ना सिर्फ घर से बल्कि इर्द गिर्द सोसाइटी से, मोहल्ले से, हर तरह से प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि वो आवाज़ उठा ही नहीं पाती, और जो उठाती कि वो हैं अपना हक ही ना मांगे। हक ही ना अब आप मांगे। देखें ना, हक की बात हुई तो जैसे कहा जाता है कि भाई की माशी हालात अगर ठीक नहीं है तो क्या बहन अपना हिस्सा माफ कर सकती है? आपको नहीं। लगता है ऐसा पॉसिबल है? क्या अल्लाह ताला ने उसे एक हक दिया है दे तो दिया। वो प्रेशर में ही माफ करेगी, चाहे- अदरवाइज तो वो नहीं देगी, उसके अपने बच्चे हैं। यहाँ पर ना दस्तबरदारी नामा एक्चुअली बना लिया जाता है, इसको रजिस्टर करवा लिया जाता है कानूनी तौर पे। एक दस्तबरदारी नामा तो बना लिया जाता है। देखिए कुछ चीज़ों का ताल्लुक कानून से होता है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक अवेयरनेस से होता है कि एक चीज़ आपका राइट है तो कुछ चीज़ें तो कानून में जो है ना वो कंपलसरी हैं और कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑप्शनल होती हैं। तो ये दस्तबरदारी नामा वगैरह बना के अपना राइट जो है ना वो फॉरफिट कर दिया जाता है। बट आई थिंक के अपनी टेकिंग इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक कंडीशन, इस प्रैक्टिस को जो है ना वो डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पे अगर मैं ये थोड़ा देखिए सॉरी जो- कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। हमारे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं कि खवातीन जब बहुत यंग एज में थी, अभी ससुराल में सेटल हो रही थी, तो वहाँ अगर उनके भाइयों ने ले लिया उनसे दस्तबरदारी, लेकिन ओबर्ट्स पर्सन ऑफिस में जैसे हम खवातीन को लेके भी जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, फिर ओबर्ट्स पर्सन ऑफिस के लोगों को कम्युनिटी में लेके जाते हैं, अवेयरनेस हो। तो वहाँ पे अब ये वकील साहब मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं कि कुछ खवातीन ने जब उनको ज़रूरत नहीं थी तो दस्तबरदारी दे दी, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको ज़रूरत आई या उनको पता चला कि दस्तबरदारी जो मैंने दी थी Right. वो उनको शायद पता भी उस वक्त होता किस चीज़ पे साइन कर रही हैं, तो उन्होंने बाद में केसेस किए हैं ओबर्ट्स पर्सन ऑफिस ने, और उन्होंने टेकअप भी किए हैं, और कुछ केसेस में उन्होंने ज़मीनें दिलवाई भी हैं। अगर देखिए, आप जब हम बात करते हैं, मैं आप चाहूँगी कि सर आप भी इसका जवाब दीजिएगा। इसके साथ साथ हम एक कॉलर भी ऐड करेंगे। कौन से केसेस ऐसे हैं आप देखें कि 70 to 80% हमारी जो आवाम है शहरी देहाती इलाकों का अगर हम इकट्ठा कर ले तो अंगूठा छाप है, अभी तक लिटरेसी रेट ही इस तरह का है। तो बहुत सी खवातीन ऐसी है जिनको नहीं पता होता, अनजाने में वो अपने पेपर्स पे साइन कर देती है और जायदाद जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ऑटोमेटिकली भाइयों तक, और जब तक मालूम होता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे केसेस आपके पास आए हैं, आपने रजिस्टर किए, ये बताइएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें कॉल भी ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। मैं रुकिया शरीफ बोल रही हूँ। जी जी आज से 30 साल पहले की बात है कि अबू मेरे फौत हुए थे, तो एक घर है ना अबू मेरे का, तो उसका उन्होंने जैसे आप अभी बता रही हैं ना कि उन्होंने साइन करवा लिए थे, उन्होंने अंगूठा लगवा लिया था कोर्ट में जाके। तो अभी क्या उसका प्रोसीजर होगा कि हम अगर उसको अप्लाई करना चाहें तो? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से वही सवाल है जो मैं भी कर भी रही थी। ये जैसे ही कोइंसिडेंस। आपके नॉलेज में आया ये बात कि मेरा कोई दस्तबरदारी नामा तैयार करवा लिया हुआ है या मेरी तरफ से कोई हिबा तैयार कर लिया हो, तो आप उसकी कैंसलेशन फाइल करेंगे, और कैंसलेशन फाइल करने की लिमिटेशन होती है नॉलेज से विद इन 3 ईयर्स। तो जैसे ही आपके नॉलेज में आया तो आपको सिविल कोर्ट में उसकी कैंसलेशन फाइल कर देनी चाहिए। ठीक। और दूसरा मैं वो थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जो पहले बात हो रही थी कि वुमेन का जो बेड्स पर्सन वाला आया, उसको एक हमारे जस्टिस साहब ने उसकी दफ़ात को कुछ को अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर दिया हुआ है, और उसके ख़िलाफ़ बहुत सी ICA पेंडिंग है। तो अभी वो डिसाइड नहीं है, कुछ लोग इस वजह से मेरा ख्याल रुक गए हुए हैं कि वो ख़वातीन अब बेड्स पर्सन के पास नहीं जाती।
ٹھیک نہیں جی ہمارے علم کے مطابق تو کافی جا رہی ہیں, ہم خود بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے ہماری ایک یونین کونسل میں ایک سوال کروایا ہے. وہ بالکل وکیل صاحب نے جو بات کی نا, اصل میں دو قسم کے کیسز ہیں. کمپلینٹ جب کوئی بھی سول کورٹ میں کیسز پینڈنگ نہیں ہے تب آتی ہے. دوسری کمپلینٹ جو ہے وہ ہوتی ہے جب سول کورٹ میں کوئی کیس پینڈنگ ہو, پھر اس کمپلینٹ کا آنا. ٹھیک. تو وہ جو اگر سول کورٹ میں کوئی کیس پینڈنگ ہے, پھر جو کمپلینٹس آتی ہیں نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو الٹرا وائرس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق نہیں ہے, وہ اس کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. باقی جو کمپلینٹس فائل کرنی ہے آپ نے, اگر آپ سول عدالت نہیں گئے تو دیٹ یو کین فائل. اب یہاں پر ایک سوال ہے, دیکھیں ہم بات کریں وراثتی جائیداد کے حصے کی. اب حصہ تو آپ کا لینڈ میں سے بھی نکلتا ہے, اور جو کیش معاملات ہیں مالیت میں اس میں بھی نکلتا ہے, اور نارملی لیگل لینگویج میں ہم اس کو موویبل اور اموویبل سے پکارتے ہیں. تو اگر ہمیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ سے گزارش ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی میں کیا فرق ہے؟ موویبل پراپرٹی وہ تمام اس میں آ جاتی ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان کو. ٹھیک. اس میں کیش بھی آ جاتا ہے, گاڑی بھی آ جاتی ہے, اسی طرح کوئی بینک لاکر ہو وہ بھی اسی میں آ جائے گا. ٹھیک. اور اموویبل میں آ جاتے ہیں آپ کے گھر, زرعی زمین اور ایسی چیزیں جس کو آپ موو نہیں کر سکتے. تو جہاں موو نہیں کر سکتے وہاں ڈیکلریشن فائل کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور جہاں سکسیشن آئے گا, جو کیش اماؤنٹ ہے آپ کے پاس, ہاں اس میں اب ایک چیز اور ہے, کچھ موویبل چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کا بھی ڈیکلریشن لینا پڑتا ہے, جیسے آپ کی گاڑی ہو. ٹھیک. اور اس کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ہو, کوئی آپ کے پاس سٹور ہو, سٹور میں پڑی ہوئی چیزیں ہوں, تو وہ آپ کو ڈیکلریشن لینا پڑے گا. ٹھیک. کیش کی صورت میں کیش ہو, پرائز بانڈ ہو, جو بھی ہو, باقی چیزیں جو ہیں ان میں آپ کو سکسیشن لینا پڑے گا. اور یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو نادرا سے اب نادرا کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر نادرا کے پاس بھی ڈیفرنٹ ہے. نادرا کے پاس اگر کوئی مائنر آ جائے نا بیچ میں, تو اس کو نادرا ریفیوز کر دیتی ہے, پھر آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک. اور پہلے وہ جو نابالغ ہوگا اس کا گارڈین لینا پڑے گا ساتھ, اور پھر اس کے مطابق ڈیکلریشن لینا پڑے گا. یہاں پہ سکسیشن لینا پڑے گا. کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ اوورسیز ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, کیونکہ ان کو لٹیگیشن کرنے کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا قوانین اور کیسے ریلیف لیا جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں تھوڑا گائیڈ کریں کہ جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں, اگر وہ اپنا حصہ یہاں پہ پاکستان میں لینا چاہتے ہیں, کسی بھی قسم کا ان کا وراثتی حصہ بنتا ہے, تو ان کے لیے کیا پاکستان میں سپیڈی ٹرائل کے لیے یا سپیڈی ریلیف حاصل کرنے کے لیے کیا ریمیڈیز موجود ہیں؟ ان کے لیے ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ امبیسیز میں انہیں ایکسیس دی گئی ہے کہ وہ اپنی کمپلینٹ وہاں سے وہ فارن آفس کو بھیجتے ہیں اور وہ پروسیس ہوتی ہے. اور اس میں اگر وہ کورٹ میں آتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے سیپریٹ سے کورٹس جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہیں, سول کورٹس. اسی طرح ایپلیٹس کورٹس بھی ہیں. تو اگر یہاں پہ وہ پرسو کریں تو وہ رائٹ جو ہے وہ سمری ٹرائل کی طرح انہیں جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ دیا جائے. ٹھیک. ٹھیک. جب ہم بات کرتے ہیں ہبہ کی, ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ پیرنٹس اپنے فیوریٹ چائلڈ کو چوز کر کے پراپرٹی ہبہ کر دیتے ہیں, گفٹ کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن بعد میں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہبہ کی بھی پراپرٹی تھی وہ تو وراثتی جائیداد ہے, اور ہبہ کی بھی پراپرٹی جو ہے وہ تو وراثتی جائیداد ہے. تو آپ پتہ ہے کہ کیا اس ہبہ کی کینسلیشن ہوتی ہے, کیا وہ پھر بعد میں کیا وہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ چیلنج ہو سکتی ہے. ہاں جی, وہ بالکل چیلنج ہو جاتی ہے اس میں, کیونکہ پوزیشن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب کے پوزیشن میں ہوتی ہے. اور جس طرح شروع میں بات ہوئی کہ جو وارثان ہیں ان کی حد تک وہ جو ہے الٹرا وائرس, اسے ہم کہیں گے کہ وہ رائٹ الٹرا وائرس ہے, اور وہ جو ہے ہبہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا. ٹھیک. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کالر ایڈ کرتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم, بلال بات کر رہا ہوں میں لاہور سے. جی فرمائیے. میرا سوال تمام لائر سے ہے کہ میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لیا تھا, انسٹالمنٹ سے ہم نے پلاٹ لیا, انسٹالمنٹ ساری کلیئر ہو گئی, ہمیں پوزیشن ملنے ہی والی تھی کہ تبھی اس لینڈ کی پرائس بڑھ گئی اور انہوں نے ہمیں پوزیشن دینے سے تمام لوگوں کو انکار کر دیا. اب اس بات کو اتنا غصہ ہو گیا, کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے, لیکن ابھی تک نہ ہمیں پوزیشن مل رہی ہے نہ پیسے مل رہے ہیں. تو ایسے صورتحال میں ہم کہاں جائیں؟
یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, سنگین معاملہ بہت سنگین, کیونکہ پاکستان میں جس طرح سوسائٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, تو کیونکہ اس میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی بھی اور یہاں پہ بھی وہ بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ پلاٹس خریدنے کے اندر, اور یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کیونکہ سوسائٹیز کے اپنے بائی لاز موجود ہیں. حالانکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں, لیکن ہر سوسائٹی اپنے بائی لاز کے مطابق بھی چلتی ہے, اور عموماً لوگوں کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اس سوال کا جواب چوہی صاحب. اس میں یہ ہے کہ سر آپ کے پاس ایک ایگریمنٹ ہوگا جس کے تحت آپ نے پلاٹ لیا تھا, اس کے مطابق آپ نے انسٹالمنٹ پے کر دیں. انسٹالمنٹ پے کرنے کے بعد اگر آپ کو پوزیشن نہیں ملا تو آپ ان کو ایک نوٹس دیں کہ جی میری انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہیں, مجھے پوزیشن دیا جائے. اگر اس کے بعد وہ آپ کو پوزیشن نہیں دیتے تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ڈیکلریشن اور پوزیشن فائل کریں گے وہ آلریڈی چل رہا ہے سول کورٹ. ان کا جو کویشچن تھا نا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ آلریڈی ہو گیا ہے. ٹھیک آئی تھنک جو ریمیڈی اس ٹائم پہ جو مجھے لگ رہا ہے نا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خریدیا اور پوزیشن نہیں دیا گیا, تو آئی تھنک اٹس اے کیس آف نیب, اور اگر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ سے اوپر چلا گیا تو نیب یا یہ ایف آئی اے کا میٹر ہے, دے شوڈ امیڈیٹلی فائل اے کمپلینٹ. اور کیونکہ اس یہاں میں پہ ایک صورت یہ بھی پیدا ہوتی ہے, کئی لوگوں کے ایسے بھی مسائل ہیں کہ ان کو فائلز دے دی جاتی ہیں اور وہ انسٹالمنٹس بھی دیتے ہیں. جب پوزیشن کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موقع پر گراؤنڈ پر تو پلاٹ ہی نہیں موجود ہے. یہاں بالکل پر بالکل فائل کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ بڑا عام ہے, یہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک میمورینڈم ضرور ہے, لیکن فائل جو ہے نا کوئی ایسا لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے, اور نہ ہی لا اسے ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کوئی لیگل ڈاکیومنٹ ہے. آپ سوسائٹیز ایکٹ میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, ماں سوائے ڈی ایچ اے یا ایل ڈی اے خود آپ کو کوئی اس طرح کی ڈاکیومنٹ. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک صاحب بات. یہ ضرور بتائیے گا, آپ سے یہ کال لینے کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں کیونکہ آرٹیکل پروٹیکٹ کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے پاکستان کا کہ کوئی بھی فرد کہیں بھی پراپرٹی لے سکتا ہے, پاکستان کا شہری. تو جب ہم کسی بھی جگہ پہ پراپرٹی لیتے ہیں اور اس کا ایگریمنٹ کرنے جاتے ہیں تو کون کون سی چیزوں کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے, بہت لازم ہے پراپرٹی خریدنے سے پہلے؟ پراپرٹی خریدنے سے پہلے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا اس پراپرٹی پہ کوئی لیٹیگیشن ہے, کیا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے, کیا اس کا جو ہے وہ پوزیشن میں بھی ہے, کیا لافل پوزیشن میں ہے یہ جو سیل کرنا چاہ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر جو ہے وہ اس کا ایگریمنٹ کریں یا سیل ڈیڈ بنائیں. ٹھیک, رائٹ رائٹ, یہی سے کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, میں عطیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی فرمائیے. میرے بابا کا کیس چل رہا ہے ایک پراپرٹی کا, اور ان پر ہماری پراپرٹی قبضہ ہو گیا, اور آپ کی آواز کچھ کلیئر نہیں ہے, ریپیٹ کر دے کائنڈلی. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی 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 فرمائیے عطیہ. جی, میرے بابا کی پراپرٹی پر قبضہ ہو گیا ہے, اور جنہوں نے قبضہ کیا وہ خود بھی لائر ہیں, ان کی وائف بھی لائر ہیں, وہ خود بھی لائر ہیں. اب کیس چلا تھا, اس سارے سلسلے میں کورٹ میں بھی یہ چیز پروو ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بے قصور ہیں, لیکن انہوں نے کر کے کسی طرح جج کو خرید لیا, اور جج بھی ہمارے خلاف ہو گیا. اس کے بعد ہم سے انہوں نے پیسے بھی لے لیے کہ اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دیتے ہیں تو ہم آپ کی پراپرٹی چھوڑ دیں گے. پیسے بھی لے لیے, 70 لاکھ انہوں نے لیا ہم سے, اور اس کے بعد اب کچھ دنوں پہلے انہوں نے دوبارہ سے ایک اپلیکیشن دے دی ہے. تو بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ قبضے کے معاملات تو پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ ہر شہر, ہر قصبے, ہر ضلع میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ چیز بھی ہائی لائٹ کیا آگا کہ جج جو ہے, جو جج ہیں انہوں نے بھی مطلب ہمارا جوڈیشل سسٹم ہی ایسا ہے کہ جوڈیشری سسٹم پہ بھی آواز اٹھائی گئی ہے, جو کہ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیوں. لیکن آپ بتائیں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ہے کہ انلیگلی اگر کسی نے ڈسپوزیس کیا یا انلیگلی کسی کو اپنا کر لیا قبضہ اس پہ, تو اس کے لیے ہمارا ایک ایکٹ آیا تھا 2005 میں, انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ. اس کے تحت کمپلینٹ ہوتی تھی, اور یہ تقریباً سمری ٹرائل تھا, اور بڑی جلدی پوزیشن بھی ریسٹور ہو جاتا تھا, اور سزا بھی ہو اس کو. اب اگر دیکھنا ہے کہ اگر اس پہ قبضہ ہوا تو کس ڈاکومنٹ کی بیس پہ ہوا, یہ ساری ڈیٹیل دیکھنی بڑی ضروری ہے. اور اس میں اگر تو کوئی ڈاکومنٹ انلیگل تیار کیا گیا تو اس کی بھی ریمیڈی ہے. اگر وہ جعلی ڈاکومنٹ ہے تو
420 ہے, 467 ہے, 460 اپنا 471 ہے, تو وہ فوجداری کی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ. لیکن پوزیشن جو ریسٹور ہونا ہے یا تو ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت ریسٹور ہوگا اور یا پھر آپ کو پوزیشن کا سوٹ فائل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور ریمیڈی اس میں نہیں. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بھی تو قریشی صاحب موجود ہے جی، بالکل اور وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اس میں اگر کسی کو انلیگلی ڈسپوزیس کیا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے یا نہیں، ٹھیک، تو سمری ٹرائل کر کے اس کا جو پوزیشن ہے وہ اسے دلوایا جاتا ہے. لیکن عمومی طور پر قریشی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں قبضے کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ ڈیلے کے کیسز جو ہیں وہ بہت ڈیلے کا شکار رہتے ہیں، تو نسلیں گزر جاتی ہیں، اگلی جو ہے وہ پیڑھی آ جاتی ہے اور آپ کے جائیداد کے معاملات، تنازعات، قبضے کے معاملات اتنے حل ہی نہیں ڈیلیز ہوتے. کیوں ہے؟ اتنا ڈیلے کیوں؟ ریپڈ ایکشن کیوں نہیں لیا جب جاتا؟ ایسے قوانین موجود ہیں جس میں کہ سمری ٹرائلز پر کام کیا جائے گا تو پھر بھی اتنا ڈیلے. اور میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی اس میں، دیکھیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بہت ہوتا ہے. پلینٹیو اگر ہے تو ڈیفینڈنٹ جو ہے اپلیکیشن پہ اپلیکیشن پھینک دیتا ہے. کورٹ چاہے تو وہ بہت جلدی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. ایسا کیوں؟ ہماری ایویڈنس میں 20-50 ڈیٹس چلتے پڑتی ہیں، ایویڈنس نہیں آتی. کورٹس اگر چاہے تو تیسری ڈیٹ پہ وٹنس کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل، 2 چانس دے، تیسری پہ کاس ڈال دے، فورتھ پہ جو ہے وہ اس کو. چوہدری صاحب جیسے ہمارے پچھلے کالر نے کہا کہ وکیل جو تھا ان کے جو مخالف تھے وہ بھی وکیل تھے اور انہوں نے جج صاحب بھی خرید دیے، تو اگر آپ کو کسی جج کے اوپر بے اعتمادی ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اس صورت میں آپ اگر سول کورٹ میں کیس ہے تو آپ سیشن جج صاحب کے پاس ٹی اے فائل کریں گے. ٹھیک، تو وہ اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو وہ کیس آپ کا ٹرانسفر ہو کے کسی اور جج کے پاس چل جائے گا. آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا جج بدلنا چاہیں تو یو کین. میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ ایڈ کروں گا. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس طرح کہنا کہ لائرز اور بد اعتمادی، یہ درست اس طرح سے کہنا درست نہیں ہوتا unless until you have evidence. کیونکہ ٹرانسفر اپلیکیشن بھی جب فائل کرنی ہے تو آپ کو پھر کوئی ریزنیبل ایویڈنس جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں وہ تو وکٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا سہیل، کہ اگر تو کوئی ایسا ریزن ویلڈ ہے، یو پٹ اٹ ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر اینڈ سبمٹ اٹ ٹو دی کنسرنڈ. ایز وکیل آپ اور میں جانتے ہیں کہ عدالتوں پہ ہم کیا کیا ہوتا ہے اور ہم کیا جہاں پر ہمارے اپنے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں تو ہم عدالتوں میں کس طریقے سے ججز کو پریشرائز کرتے ہیں، یہ تو ایک نارمل پریکٹس ہے. اگر دیکھیں کمپلیننٹ کو نہیں ہے ٹرسٹ، آپ بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ سب کچھ رائٹ ہونا چاہیے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ پاس کی جاتی ہیں، تو یہ بھی عوام کو دوسری سائڈ بھی بتانی چاہیے کہ دیکھیں فیصلہ جج نے کرنا ہے، کبھی وہ صحیح بھی کر دیتا ہے، کبھی وہ غلط بھی کر دیتا ہے. ہمارے پاس جو ریمیڈی ہے وہ اپیل کی ہے. دوسرا جو آپ کا جو پرٹیکولر کوسچن تھا نا، نہیں ابھی ٹرانسفر آف کیس بھی تو کی اپلیکیشن بھی کر دیتے ہیں، ایسا ٹرانسفر آف کیس کی اپلیکیشن بھی تو دائر کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایویڈنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اچھے لائر کا ہونا بھی جو ہے نا، لائرز بیٹھے ہیں دے ول انڈورس مائی اسٹیٹمنٹ، میں مطلب کہ کوئی وہ بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ کبھی جج کو مغالطہ، اس لیے تو ایپیلیٹ فورم رکھا ہوا ہے کہ اگر نیچے سے غلط فیصلہ ہو جائے تو فائل این اپیل اگینسٹ دیٹ. یس یو کین، there is always a room for change and for improvement. کیونکہ انسان ہی فیصلہ کر رہا ہے، کوئی فرشتے تو فیصلہ نہیں کر رہے، تو اس چیز کو ہم نے ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرنا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں، اس وقت 13 لاکھ سے زیادہ ہائی کورٹ کی رپورٹ کے مطابق 2022 کی رپورٹ، 2024 کی اور 23 کی ابھی نہیں آئی، 24 تو ابھی چل رہا ہے تو 23 کی نہیں آئی. 13 لاکھ سے زیادہ مقدمات جو ہے نا وہ اس وقت پینڈنگ ہے، اور ہائی کورٹ کے ہی مطابق 800 سے زیادہ ججز کی ضرورت ہے، یعنی کہ تقریباً 1000 کے قریب مزید ججز کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک سول کورٹ کے اندر ایک سول جج کے پاس 200 سے زیادہ کیس ایک دن میں لگتے ہیں. رائٹ. تو مجھے بتایا کہ کس طرح سے فیصلہ، اگر لیٹ سپوز وکیل بھی دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ ویجیلنٹلی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو سہیل صاحب پھر ہم یہ اپیل کریں کہ ججز بھی ہیں وہ تعینات کیے جائیں. بالکل 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 ٹھیک ہے. اس کو بھی اس کے حوالے سے بھی ہم نظر ڈالتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کالر بھی ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں میرا بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 4 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، تو ہمارے جو چچا اور تایا ہیں اور جو آگے ان کے بیٹے ہیں تو وہ ابھی سے ہمارے مائنڈ میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پیرنٹس کو کچھ ہو جاتا ہے تو جو وراثتی حق ہوگا وہ آپ 4 بہنوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ملے گا. تو کیا ایسا ہے کہ اگر بھائی نہیں ہے تو آپ 4 بہنوں میں ایکولی ڈیوائڈ ہوگا کہ
उनके पास भी ये हिस्सा जाएगा। बहुत आज तो शुक्रिया आपका। तमाम जी। कॉल्स बड़े अहम मसाइल पर आ रही अच्छा, है। इसी के जनाब के साथ बहुत अगर मैं मसले बहुत क्वेश्चन मसले हैं। एशियन ऐड कल्चर कर में लूं, जब बात उन्हीं करते से हैं तो। रिलेटेड बात पे है जी, जी। कि जैसे ये बात कर रहे हैं और कुछ केसेस हमारे सामने भी आए कि जब शोहर फोत हो जाता है तो उसकी बीवी और बच्चों को राइट नहीं दिया जाता, और जी। सुनने में ये भी आता है कि फिक़्ह हनफिया में है ऐसा कि आप मतलब उनको राइट नहीं कि मिलता। अगर दादे की तो इस प्रॉपर्टी है तो दादे वो की पोते को प्रॉपर्टी है, का हिस्सा बिल्कुल। नहीं बनता, ये जी। फिक़्ह हनफिया में जी है, लेकिन तो पाकिस्तान का इसमें- कानून मेरा ख्याल है इसको डिनाई हाँ, करता है। इसका कानून क्या कहते हैं? कानून कानून की क्या रोशनी कहता में है? क्या? फैमिली लॉ में अमेंडमेंट आ गई हुई हैं, इसमें जो है वो पोतों को हिस्सा मिलेगा, जो बाप का हिस्सा होगा वही उनके बच्चों को आगे जाएगा, सिर्फ ठीक। बेवा को हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक जी। हो गया। अच्छा, अब जो बेवा को कॉलर का समझ क्वेश्चन था कि 4 बहनें हैं, तो क्या किसी भी इसमें- जब बेटियां होती है तो उनकी जायदाद का कोई हिस्सा ताए ताई चाचा चाची को जा सकता है? ये जरा इनको जी, क्लियर कर दें। इसमें ये है कि अगर वो बेटियां ही हैं डिसीज की सारी, तो उसमें 2/3 बेटियों को चला जाएगा और बाकी हिस्सा रिवर्स हो जाएगा उसके भाइयों को, उसके वालिद को, उस शेयर्स के मुताबिक। लेकिन अगर तो भाई नहीं है, अगर भाई, उन्होंने बताया 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है, नहीं भाई इनका नहीं है, लेकिन डिसीज के भाई हैं, मैं डिसीज के भाई की बात कर रहा Diseased हूँ, उनको भाई, वापस चला diseased brothers जाएगा। की मेल बात एग्नेटिक लाइन होना जी। जरूरी ठीक है। है। मतलब यहाँ पे 2/3 जो हम बात कर रहे हैं 2/3 कि बीवी को बेटियों को हिस्सा चला नहीं जाएगा। जी जी जी। और अगर भाई नहीं है तो जो बाप के भाई हैं उनको भी उनको जाएगा। चला जाएगा। बिल्कुल जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक। जो जिंदा है, जिंदा है, बहनें और भाई जो डिसीज्ड के जिंदा हैं उन्हें जाएगा। उन्हें और जाएगा। अगर फर्ज करे वो भी जिंदा नहीं है, तो उसमें वो अगली जो है कैटेगरी वो आ जाएगी, कौन सी बनती है? उनके आगे बच्चे जो हैं। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ ये भी फर्क है, अगर शिया लॉ होगा तो फिर इसमें पूरे का पूरा हिस्सा बेटियों को चला जाएगा। ठीक। हाँ, ये भी बताए। वेरी फिक़्ह गुड, जाफरी वेरी में गुड। फिक़्ह जाफरिया हाँ जी। में बेटी जी। का आधा हिस्सा है, ठीक, ऐसा ठीक, ही ठीक। है इफ आई एम नॉट ठीक, लाइक बेटी का फिक़्ह जाफरिया के अंदर जो है ना बेसिकली जो क्वेश्चन है ना उसका वो क्वेश्चन ये है कि क्या, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के अंदर एक ये कंसेप्ट है कि बिल्कुल। अगर सिर्फ बेटियां होंगी तो फिर किसी मेल को जरूर जाएगा, मेल एग्नेटिक लाइन जरूर होगी। अब क्योंकि उसकी औलाद में कोई मर्द तो है नहीं, कोई बेटा तो है नहीं, तो इसलिए वो कुछ हिस्सा जो है वो रिवर्ट बैक कर जाता है टू डिसीज्ड के फादर, अपना ब्रदर को, Siblings को, फादर right, को, जो भी भाइयों उसके को। सिबलिंग्स हैं। कैरी साहब जी जी। शिया के अंदर ये है कि वो सारे का सारा वो सिर्फ बेटियों को ही बेटियों को ही चला रहेगा, चला उन्हीं में डिवाइड जी। होगा। अभी अगर एक भी है तो वो एक को ही चला जाएगा, दो है तो दो को चला जाएगा। ठीक है। जैसा पहले अभी हम बात कर रहे थे सोसाइटीज़ के बाय लॉज के मामले में, तो सोसाइटी के बाय लॉज के मामलात में कुछ ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर कुछ एक शख्स है, उसने 2012 से एक प्लॉट खरीदा एक नामवर सोसाइटी के अंदर, और जिसका उसके पास लेटर ऑफ पोजेशन भी था, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी था, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो सोसाइटीज़ देती है जब आप प्लॉट ऑन ग्राउंड प्लॉट लेते हैं। जी, लेकिन जब उसने 2024 में उसी प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाही तो उसको सोसाइटी की तरफ से बताया गया कि चूँकि आपकी प्लॉट के दोनों अतराफ घर बन चुके हैं तो आपके प्लॉट के साथ 1 फुट जगह इजाफी निकलती है, तो आप उसके भी चार्जेस दें, अदरवाइज़ आपको कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस किस्म की जो सोसाइटी की इजारादारी है उसके लिए क्या रेमेडी है किसी के पास? इसमें जब वो सोसाइटी एक एग्रीमेंट करती है, आप प्लॉट खरीदते हैं, तो जो वो एग्रीमेंट है उससे बारीक बीनी से देखें कि कोई ऐसी क्लॉजेज जो आपके राइट्स के अगेंस्ट हैं वो तो शामिल नहीं है। वो जो है वो बेसिक चीज़ है कि वो आप चीज़ मद्देनज़र रखें, उसके मुताबिक आप एग्रीमेंट करें, ना कि ब्लाइंडली जो है वो आप सिग्नेचर कर दें और आप फाइल ले लें। लेकिन देखें अक्सर सुहेल साहब, हम अक्सर औकात ऐसा होता है कि बैंक्स के मामलात हों, सोसाइटीज़ के मामलात हों, जब वो डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे होते हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हर वक्त तो बंदा अपने साथ वकील नहीं लेके जा सकता। तो कुछ लोग, आम लोग जो हैं वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं और वो फौरी साइन कर देते हैं सोसाइटी पर या बैंक पर एतबार करके, तो बाद में पता चलता है कि ऐसी कंडीशंस जैसे ये मैंने कैरी साहब ने भी जिसका हाल बताया, तो ऐसी जब सिचुएशन पैदा होती है तो क्या आप ऐसे एग्रीमेंट को किसी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल चैलेंज तो कर सकते हैं। इसके अंदर ना यूके के अंदर एक एक्टा लॉ था, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, यानी कि एक, अगर देखें इसके अंदर ना ये चीज़ भी बड़ी अहम है कि जब 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं तो उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटीज़ भी देखी जाती हैं। एक बंदा फुल प्रोफेशनल्स के साथ आया और एक बंदा जो है वो बिल्कुल वीक है और वो इतना जिस तरह जिसे हम कहते हैं अंगूठा छाप है या उस तरह से वेल
نوئنگ اباؤٹ دا لا نہیں ہے تو پھر یہاں پر جو ہے نا کورٹس میں ایک ایکویٹیبلی جو ہے نا چیزوں کو دیکھ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی اس نے انفلوئنس تو نہیں کیا. اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے انڈیو انفلوئنس, ٹھیک ہے, تو اس کے تحت آپ بالکل کینسلیشن سیک کر سکتے ہیں. اگین یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ بڑی سرکمسٹینشل ہیں. جی جی یہ یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ہم آؤٹ رائٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایز اٹ از ہی ہوگا, کیونکہ یہ سارا ایویڈنس کا کیونکہ کوسچن ہے. سپریم کورٹ کی ایسی ججمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے ایسے ایگریمنٹس جو خاص طور پہ جس میں آپ اتنے سارے کاغذات ایک دفعہ سائن کروا لیتے ہیں ایک لے مین سے, تو اس ایگریمنٹ کو انہوں نے وائڈ بھی قرار دیا. جی جی بالکل, اسی لیے میں نے وہ بولا کہ یو کے اور یہ انفیئر کانٹریکٹ ٹرمز کو کافی ہمارے جو ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی اس میں اس کا ریفرنس بھی ہے. یہ بیسیکلی یو کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا. کامن لا کیونکہ کنٹری ہے تو ہم بھی کامن لا کنٹری ہیں تو پرسویسively جو ہے نا ان کی ججمنٹس کو فالو کیا جاتا ہے, اپلیکیبل ہو جاتا ہے. جی اپلیکیبل ہو جاتا ہے. ہم ایک کال لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام سارہ ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال سائیکا جی سے ہے کہ میری ایک کزن ہے جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کے سسرال والے اب اس کو گھر سے نکال رہے ہیں. اس کو اس کے شوہر کا کوئی حصہ کوئی جائیداد نہیں مل رہی. اب وہ پریشان ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ کورٹ میں جا کے کس طرح سے کیس فائل کرنا ہے. تو کیا کوئی این جی او اس طرح کی ہے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکے؟ ان کے کوئی بچے ہیں؟ نہیں, ان کے کوئی بچے نہیں ہیں. بہت شکریہ. جی کا سوال سے تھا, سائیکا سے. ہاں جی, وہ این جی او کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی بالکل, بہت سے ادارے ہیں جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں. عورت فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ سی مرغ کا ادارہ ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں. پھر دارالامان جو ہیں, اگر ان کو رہائش کی جگہ چاہیے تو وہ وہاں سے رابطہ کر سکتی ہیں. کیس کے حوالے سے این جی اوز دیکھیں آپ کو کچھ صورتوں میں لٹیگیشن دے سکتی ہیں, ہیلپ دے سکتی ہیں, لیکن کچھ صورتوں میں وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں ریسورسز میں. تو آپ کو یہ رابطہ کرنے میں پتہ چلے گا کہ کہاں سے آپ کو بہتر ہیلپ مل سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سہیل صاحب. ہم ایک بات کریں گے, جب ہم بات پراپرٹی سیل پرچیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایگریمنٹ ٹو سیل بھی آتا ہے. تو جب ہم جب ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں تو ہم کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے بیانہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور جب ہم بیانہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک شک اکثر لکھوائی جاتی ہے کہ اگر ہم اس ایگریمنٹ کو پورا نہ کر پائیں یا ود ان ڈیو ٹائم ہم اس کو کمپلیٹ نہ کر پائیں, بقایا رقم نہ ادا کر پائیں, تو پھر آپ کو ڈبل بیانہ واپس کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو اس کی قانون میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں, اس کی تو قانون میں سمپل یہ ہے کہ وہ اس کو پینلٹی کہتے ہیں یا چارجز کہتے ہیں, لیکن ایک بیسک اسلامک پرنسپل ہے, آپ پیسے کے سے پروفٹ نہیں کما سکتے, یعنی کہ وہ لگا کے پیسے سے پروفٹ نہیں کما سکتے, تو یہ سود کے زمرے میں جیسے کہ انٹرسٹ بن جاتا ہے. جی انٹرسٹ بن جاتا ہے. تو کیونکہ وہ جو پراپرٹی ہے اگر تو لیٹ ہونے کی وجہ سے اس پرسن کو کوئی پرٹیکولر نقصان ہو جاتا ہے جسے ہم لیکویڈیٹری ڈیمیجز کہتے ہیں, تو اگر تو کوئی اس طرح کی بات شک میں لکھی جائے تو دیٹ از الاؤڈ. بٹ اس کے لیے بھی کورٹس جو ہے نا وہ بڑا اسٹرکٹلی اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ یہ جو لیکویڈیٹری ڈیمیجز ہیں یہ مطلب کہ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ کسی چیز نے ان فیوچر میں ہونا ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی جو ہے نا وہ مشکلات ہو سکتی ہیں اور بہت سے معاملات جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ارائز ہو سکتی ہے, جس طرح ایکٹ آف گاڈ ہے. جی, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تو ڈیلے جان بوجھ کے ہے تو پھر اس کے اندر ڈیمیجز ضرور ہے, لیکن وہ جو ڈبل بیانہ اور وہ اس چیز کو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہے. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عبید الرحمان سلیمانی ایبٹ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں اور اس کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد 10 ہو اور مکان ان کا ایک ہی ہو, اس کے 5 کمرے ہوں, تو اب اس کی تقسیم کس طرح کی جائے گی وراثت میں سے؟ جی ریپیٹ. ایک بندے کی 3 شادیاں اور اس کے اندر جو ہے نا اس کے 10 جو ہے نا وہ اولاد بچے ہیں. ایک مکان ہے, 5 کمرے ہیں, تقسیم کیسے ہوگی؟ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو بچوں کا شیئرز ہے وہ بیٹی کا جو ہے وہ بیٹی کے حساب سے ملے گا, جو بیٹے کا وہ بیٹے کے حساب سے ملے گا. تو چاہے ایک بیوی کے 2 بیٹے ہوں, ایک کے 5 ہوں, لیکن وہ ڈسیزڈ کے کیونکہ بیٹے ہیں تو ان کو شیئرز جو شرعی شیئرز ہے سب کا بنتا ہے وہی ملے گا.
उसकी डिवीजन जो है क्योंकि मुमकिन नहीं है तो उसका एक मार्केट वैल्यू लगवाई जाएगी और या उससे पहले भी इंटरनल जो है एक आ जाएगा कि इसकी प्राइस मुकर्रर करें, तो उसमें जो है अगर उनकी इंटरनल ऑक्शन नहीं होती, एक्सटर्नल होती है, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका तखमीना लगवाया जाएगा कि इसकी कितनी मलबे की कितनी कीमत है, प्लॉट की कितनी कीमत है। तो हर एक इसमें ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे वर्सा हों कि ऐसे भी तो मतलब लाहौर में ऐसी कई जगह मौजूद हैं, ऐसे मकान हैं जिसके मतलब जो आबाओ अजदाद से चलते आ रहे हैं और वारिसैन की तादाद बढ़ती जा रही है। तो अगर कोई 100-150 वारिसैन तो सब में तकसीम सब में तकसीम होगी, चाहे वो 10 पैसा बनती हो या 20 पैसा या 20,000 या 20, हर एक को उसका शेयर मिलेगा। बिल्कुल। अगर डिवीजन नहीं हो सकती तो फिर पैसे मिलेंगे, उसके उसकी कीमत लगाई जाएगी, मार्केट वैल्यू होगी। ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करता है वो जहाँ पे रह रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू लगाए, इंटरनली इसको टेबल टॉक करें, ऑक्शन करें, वरना एक्सटर्नल पे जाए, फिर मार्केट वैल्यू होगी। जितने भी बच्चे हैं वो सवाल तो बात बन जाता है, आपकी डिवीजन उस तरह ही होगी जिस तरह बेटे बेटियों की होती है। लेकिन उसकी विरासत कैसे चढ़ेगी इतने सारे लोगों के ऊपर? विरासत वो होता है कि डिक्लेरेशन लेना पड़ता है ऐसे केस। तो डिक्लेरेशन के लिए वो सारे वारिसैन को पार्टी बनाना पड़ेगा। जी, सारों को पार्टी बनाना, और वो सारे आएंगे, वरना बाकी सारे एक्स पार्टी हो जाएंगे। ना भी आएंगे एक्स पार्टी भी हो जाएंगे तो उनको उनका शेयर्स मिलेगा, उनको उनकी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। हमारे एक जज साहब थे मौलवी इनवारुल हक साहब, सिविल के, तो एक बहन को उन्होंने डिप्राइव कर दिया, लेकिन एपीलांट कोर्ट में आ गया कि ये भी इनकी बहन थी। तो इस बेस पे एक वो हाई कोर्ट में आ गए रिवीजन में, क्योंकि एपीलांट कोर्ट ने उसको उसका शेयर्स निकाल दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, नीचे पार्टी है या नहीं है, लेकिन वो बहन है, एडमिटेड है, बनता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो उसको मेंटेन रखा था उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसका शेयर्स बनता है, कोई बात नहीं, नीचे वो अगर पार्टी नहीं भी बनी तो ठीक। लेकिन इस बात से तो तमाम पार्टीज एग्री हैं कि वो बहन है इनकी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आपका लगना ही लगना है, जो जाके डिक्लेरेशन लेके करे वो अलग बात है जी। लेकिन अब अगर हम बात करें कब्ज़ों की, तो कब्ज़े पाकिस्तान में जैसे कि अभी आपने कॉज पे भी देखा, और कब्ज़ों के बहुत सारे मामलात हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों चाहे वो रूरल एरियाज़ हों, हर जगह पे कब्ज़ों के मामला, लिटिगेशन भरी पड़ी हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं कि इन ऐसी लिटिगेशन से। तो कब्ज़े के मामले में ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसकी एक सेक्शन है, सेक्शन 9 मेरा ख्याल है गालबन, जो कि प्रोटेक्ट करता है कि किसी को भी कि अगर आपको किसी भी शख्स को उसके पोजेशन वाली जगह से डिस्पोजेस कर दिया गया है, अनलेस कि उसके पास टाइटल है या नहीं है, लेकिन उसको फौरी पोजेशन वापस दिलवाया जाएगा। तो इसकी क्या अहमियत है? उससे ये होगा कि एक तो कानून की इससे अमलदारी होगी कि किसी को ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो किसी को इलीगल मैनर से या तरीकों से वो उसे डिस्पोजेस करे। सबसे पहले इस मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा कि उसको डिस्पोजेस किया गया, डिस्पोजेस बाद में टाइटल का बाद में जो है वो जी जो साहब इलीगली डिस्पोजेस किया गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना उसको इसलिए रेकमेंड नहीं किया जाएगा कि इलीगल डिस्पोजेशन जो है वो है एक्ट जो है 2005 का, वो है समरी ट्रायल, जबकि ये फुल फ्लैश ट्रायल है जिसके अंदर आपको प्रॉपर एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा, दोनों तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। हाँ जी, इंटाइटल है, इसलिए सबसे पहले इस मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा कि आपको डिस्पोजेस। वो जो आप सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आप नाजायज कब्जे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली किया नाजायज कब्जा, लेकिन अगर नाजायज कब्जा है तो व्हाई नॉट वी यूज इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो कि समरी ट्रायल है। सोहेल साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे किसी की कोई जगह है और वो उसने परचेज़ किया है, अक्सर लोग होता है किसी के नाम पर परचेज़ कर लेते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जो किसी के नाम पर परचेज़ कर लेते हैं, बयाना करवा देते हैं, तो फिर कहते हैं हम रजिस्ट्री बाद में अपने नाम पर करवा लेंगे, लेकिन वो रजिस्ट्री की बारी आने से पहले ही जिस शख्स के नाम पर बयाना कराया होता है वो उस जगह का कब्ज़ा लेकर बैठ जाता है। तो अगर ऐसे में आप अपना कब्जा लेने वापस जाते हैं तो आपके ऊपर पर्चा हो जाता है। तो ऐसे पर्चे को, कब्जे का पर्चा खारिज कराने में कितना टाइम लगता है? कब्जे का पर्चा, पहली बात है कि कब्जे का जो पर्चा खारिज होना है ना, वो खारिज नहीं होगा, वो पूरा प्रॉपर ट्रायल चलेगा कोर्ट के अंदर। जब भी आप पर्चे की बात करते हैं ना तो उसका एक ट्रायल चलता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कॉलम नंबर 2 पे डाल देते हैं और ऐसा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं जिससे ये पता चल जाए कि आप असल उसके मालिक हैं, तो उस सूरत में इन्वेस्टिगेशन में क्या जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होता है वो मजिस्ट्रेट को ये नहीं कह सकता कि ये
وہ ہوتا یہ ہے کہ کالم نمبر 2 میں ڈالا جاتا ہے 169 کے تحت اس کو اس میں سے بری کیا جاتا ہے. 173 کا چلان جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے جمع کرایا جاتا ہے, اور پروسیکیوشن جو ہے نا جب وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, اگر مجسٹریٹ اس سے ایگری کرے گا تو وہ بندہ بری ہے, اور اگر ڈس ایگری کرے گا تو پھر پراپر ٹرائل چلے گا. یہ ایک اپنا پی پی سی سی آر پی سی کے تحت ایک پروسیجر ہے. یہی سے کالر ایڈ کرتے ہیں, آپ کو بھی ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں اقبال بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں جس کی تقریباً ویلیو کوئی ہے 35 سے 40 لاکھ کے قریب. تو میرے ساتھ میری اہلیہ بھی رہتی ہیں اور 3 بچے بھی رہتے ہیں, اور اس میں سے میرا ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ شادی شدہ اور وہ تھوڑا اونچا بولیے, ذرا اونچا بولیے اور کلیئر. میرا نام اقبال ہے اور میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں جس کی تقریباً ویلیو ہے 35 سے 40 لاکھ روپے. تو میرے ساتھ میری اہلیہ اور 3 بچے رہتے ہیں, جن میں 3 بچے ہیں جن میں سے ایک بچہ جو میرا ہے وہ آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے اپنی وائف کے ساتھ. تو مجھے یہ بتا رہے کہ اب اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا جائیداد میں, سب میں پھر کیسے ڈیوائڈ کیا جائے گا؟ جی جو صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے فلیٹ, آپ لائن پہ ہیں اقبال صاحب؟ آپ کے فلیٹ کا ایریا کتنا ہے؟ فلیٹ میں رہتے ہیں آپ؟ جی فلیٹ میں. ایریا کتنا ہے آپ کا فلیٹ کا؟ اور کن کے حصے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 3 بچوں کی. میم 3 بچے ہیں, میں مالیت کی بات کر رہا ہوں 35 سے 40 لاکھ روپے تقریباً. جی ٹھیک ہے. 3 بیٹے ہیں یا بیٹیاں بھی ان میں؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن اندازاً ہم بتا دیتے ہیں 35 سے 40 لاکھ کی پراپرٹی ہے جو انہوں نے اپنے 3 بچوں میں ڈیوائڈ کرنی ہے. ایک بیٹا تو کنفرمڈ ہے جو باہر رہتے ہیں, 2 میں سے اگر چلے 3 بیٹے تو ویسے کیسے ہوگی, 2 بیٹیاں یا 1 بیٹا ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ ابھی تو وہ خود زندہ ہے. ہاں جی ابھی تو خود حیات ہے, ابھی تو حیات ہے, تو ڈیوائڈ وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے دے دے, ہبا کر سکتے ہیں, ہبا کر سکتے ہیں, ویسے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ بھی کروا سکتے ہیں, جو بھی ہے. خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک بار سیٹل ہے یا ایک جو بیٹا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا, پھر ان کو شرعی حصہ جو بنے گا وہی ملے گا, ایکولی جو بنتا ہے, جو لکھا ہوا ہے. یعنی کہ اگر 3 ہیں تو اگر ایک ہی بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہیں تو 50% بیٹے کو چلا جائے گا, باقی 25% بیٹیوں کو چلا اور اگر اکلوتی بہن ہے تب بھی اس طرح سے کہ 2 بیٹوں کو چلا جائے گا. جی اور 25 وہ جو ہے 25 نہیں, وہ زیادہ بنے گا, کچھ زیادہ بنے گا بہن کا. 35 ٹوٹل 5 حصے بنیں گے تو 5واں حصہ جو ہے وہ بیٹی کو چلا جائے گا, 4 حصے 2 بیٹوں کو چلے جائیں گے. ویسے جو سب عمومی طور پہ جو وراثت کے ٹرائلز ہوتے ہیں یہ کتنی دیر میں کنکلوڈ ہو جاتے ہیں؟ سر ان لکیلی یہاں خواتین بوڑھی ہو جاتی ہیں حصہ لیتے لیتے, ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ہمارے ٹرائل ختم نہیں ہوتے. کوئی ایسا کوئی اقدامات ہو رہے ہیں ایسے, یا کوئی ایسی ایکشنز آ رہے ہیں, امینڈمنٹس آ رہی ہیں کہ ان ٹرائلز کو جلدی کیا جائے؟ نہیں, امینڈمنٹ لا میں تو ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب پارٹیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 6 منتھ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, لیکن وہ سالوں چلتا ہے. لیکن اگر دیکھیں بیٹی کا حصہ ہے, اگر وراثت کی بات ہو رہی ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اوبرس پرسن آفس کافی ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے مہینوں کے اندر, جیسے بیٹیوں کو حصہ مل رہا ہے. بات صرف وہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو برڈس پرسن آفس کا پتہ نہیں ہے, اپلیکیشن جا کے وہاں آپ نے دینی ہے اس کا پتہ نہیں ہے, اب ڈسٹرکس کے اندر ان کے فوکل پرسنز ہیں ان کی انفارمیشن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں, گورنمنٹ کے اقدامات بہتر آ تو رہے ہیں, اویئرنیس ریزنگ پہ آپ تھوڑا فوکس کرنے کی جب دیہاتی علاقوں کی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتایا, اگر دیہات میں ایسے کوئی معاملہ چل رہے ہیں خواتین کے ساتھ تو وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہیں اپنی جائیداد کے لیے, اور کس طرح سے اسٹیپ فارورڈ ہو سکتی ہے, ذرا یہ بتائیں. جی اب جیسے اگر میں بات کروں گجرانوالہ کے دیہاتی علاقوں کی, تو ڈی سی آفس میں جیسے ان کا فوکل پرسن بیٹھتے ہیں, ان کو وہاں جانا پڑے گا, اتنا ان کو کرنا پڑے گا. اب ہم جو ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم نے مختلف یونین کونسلز میں کچھ گروپ بنا دیے ہوئے ہیں جس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں. اگر خاتون یا بیٹی کسی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہی, اس کو سپورٹ نہیں مل رہی, تو ہم کوشش کرتے ہیں سپورٹ دیں. وہاں پہ جا کے اس کو اپلیکیشن سائن کر کے اور اپنے نہ بار بار آنے کی ریزن بھی بتانی پڑتی ہے کہ میں وائلنس کا شکار ہوں یا مجھے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد اس کو کافی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے اور کیسز ریزالو ہوئے ہیں. اسی طرح یہاں پر آپ بتائیے گا کہ اومبڈسمین کی بار بار وفاقی سطح پہ ہو چاہے وہ صوبائی سطح پر ہو,
وہ بہت کام کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ روشنی ڈالیے گا کہ اس کی لیگل کتنی ویلیو، کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ کتنے مطلب یہ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ڈائریکشن دے سکتا ہے اور امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتا، تو یہ بھی آپ اس کی لیگل بڑا اہم ویلیو سوال ہے، اور اس کے اوپر ایک کراچی کی فل بینچ کی ججمنٹ بھی ہے. کورٹ کا یا جج کا جو سب سے پاورفل ٹول ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کنٹیمپٹ. جب آپ کسی بھی ایڈجوڈیکیٹنگ باڈی کے ساتھ کنٹیمپٹ کی پاور جوڑ دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر اس کی جو پاور ہے نا وہ مطلب کہ بڑھ جاتی ہے. امبرس پرسن کے پاس کسی زمانے میں یہ پاور ایگزسٹ کرتی تھی، بٹ کراچی کے فل بینچ نے کنٹیمپٹ کی پاور جو ہے نا وہ اس سے چھین لی. جی ٹھیک ہے. اگر لیٹ سپوز امبرس پرسن کی ڈائریکشن ہو گئی ہے، اب کیونکہ امبرس پرسن ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹنگ باڈی ہے، جب وہ فیصلہ آ چکا ہے پھر اس فیصلے کو کہیں پہ چیلنج بھی نہیں کیا گیا، اٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی. جی تو پھر میرا خیال ہے اس کے باوجود بھی اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو پھر the most powerful tool would be to file a writ petition before high court. گڈ گڈ. یا ہم ایک کال لے لیتے ہیں. کالر بھی ایڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور بھی کویشچن ہوگا جو میں چاہوں گی کہ سر آپ دیجیے گا بینگ اے سینئر لائر، کہ کیا ٹرانسجینڈرس جن پیرنٹس کے بچوں میں کوئی ٹرانسجینڈر یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو تو اس کی کوئی جداد میں حصہ بنتا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کالر بھی ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے. میری 2 شادیاں ہوئی ہیں اور میری دونوں بیویاں آپس میں لڑ کے مجھ سے لڑ کے کہتی ہیں کہ تم جس سے زیادہ پیار کرتے ہو اس کے وصیت لکھ دو، زیادہ پراپرٹی اس کے نام کر دو. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس کے نام کروں. آپ کے بچے ہیں دونوں بیویوں سے؟ نہیں. ویسے یہ تو آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا لیکن پلیز. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی سر. یہ بیویوں میں اولاد نہیں ہے ان کی دونوں بیویوں سے، لیکن دونوں بیویاں کہتی ہیں کہ زیادہ پراپرٹی، ایک کہتی ہے مجھے زیادہ لکھ دیں، ایک کہتی ہے مجھے زیادہ. محبت کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ کے بعد تو 1/4 ان دونوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے اگر وہ کسی کو ایک پراپرٹی زیادہ گفٹ کر دیتا ہے تو اس میں کیا اپنی زندگی میں اگر تو انٹینشن ہے ٹو ڈپرائیو دا لیگل شیئر آف دا ادر، پھر تو اٹس چیلنجیبل. کہ اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں نے اس کو ڈپرائیو کرنا ہے تو پھر تو یس دیٹ کین بی چیلنج. اس کے اوپر ایک حدیث بھی کیونکہ مفتی صاحب نہیں یہاں پہ ہیں لیکن یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا جی کہ میں اپنے ایک بیٹے کو یا ایک اولاد کو جو ہے نا دینا چاہتا ہوں اپنی ساری پراپرٹی. جی. تو اس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری باقی اولاد ہے؟ تو پھر اس کے اوپر انہوں نے فرمایا، جب کہا کہ جی بالکل ہے، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سب میں جو ہے نا وہ انصاف کرو، تقسیم کرو. تو آن دس گراؤنڈ دیٹ کین بی چیلنجڈ. اگر آپ ڈپرائیو کرنا چاہ رہے ہیں دوسری بیوی کو تو ویسے بھی قرآن کا حکم ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، تو پھر ہی ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ورنہ نہیں کرنی. جیسے آپ کہتے ہیں 1/4 اگر آپ نے دونوں بیوی کو دے دیا، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اسٹل ایکسٹرا کچھ بچتا ہے تو پھر اس میں آپ اپنی مرضی سے نہیں وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسٹل اگر تو وہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے تو زندگی میں تو وہ کر سکتا ہے، جتنا حصہ چاہے کسی کو دے سکتا ہے. اور اگر زندگی کے بعد جاتا ہے تو وہ واپس ریٹرن چلا جائے گا باقی حصہ. اچھا یہاں میرا ایک سوال ہے، اگر فار ایگزامپل ایک فیمیل ہے، سنگل ہے، اور اس کے پاس جائیداد بھی ہے اور منی بھی ہے، اور اس کی جو وہ جائیداد اور منی اور سارا کچھ وہ اس کا کیا ہوگا اگر وہ نہیں دینا، وہ چاہتی ہے کہ اس کے بھائیوں کو نہ ملے اور وہ اپنی لائف میں ہی کسی کو ول کر دے، تو اس سلسلے میں مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ول تو وہ 1/3 کی کر سکتی ہے، اور جو ہے وہ پراپرٹی اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو وہ کسی، آج کل جو ہمارا رواج ہے کسی مسجد کو دے دیں، کسی مدرسے کو دے دیں، تو وہ جو ہے وہ اپنی اگر وہ زندگی کسی انڈیویجول کو، کسی پرسن کو دینا چاہتی ہے. لیکن ان کا جو کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتی اپنے بھائیوں کو. ہاں اگر آپ یہ والا فیکٹر بیچ میں سے نکال دیں تو پھر سچویشن از سم تھنگ ایلس. لیکن جب آپ یہ انٹینشن کے ساتھ کر رہے ہیں جو مینز ذریعہ بیسیکلی یہاں پہ اسٹیبلش ہو رہا ہے نا، ٹو ڈپرائیو دی لیگل شیئرز، تو پھر دیٹ کین آلویز بی چیلنج. ایک کالر ہمارے پاس موجود ہے. یور لاسٹ بریتھ اٹس چیلنجیبل. جی کالر ایڈ کرتے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی فرمائیے. میں نے کہا کہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، میرے 5 بھائی ہیں اور ہم 2 بہن ہیں. میری بہن کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ابھی میں نے اپنے بھائیوں سے تقاضا بھی کرا مگر کوئی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا، اور وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں تمہیں، ہماری کوئی بہن ہی نہیں.
آپ کا کتنا حصہ ہوگا باپ کا، کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ ہمارے باپ کا ماشاءاللہ سے 2-2.5 کروڑ کا ایک گھر ہے اور دوسرا 5-6 لاکھ کا یا پتہ نہیں زیادہ کا دوسرا گھر ہے. اور آپ کے والد کب فوت ہوئے؟ میرے والد کا انتقال ہوئے 5 سال ہو گئے، میری امی کا انتقال ہوئے 8 یا 9 سال ہو گئے. تو بھائی آپ کو بہن مان ہی نہیں دے؟ نہیں، اب بھائی مجھے بہن نہیں مان رہے، اور میری بڑی بہن بھی بہت بیمار تھی، اس کو شوگر بھی تھی اور کافی وہ ہوا تھا. ابھی جو کورونا آیا تھا نا تو اس میں بھائیوں نے اس کو بھی نہیں سپورٹ کرا تو وہ کورونا میں مر گئی بیچاری. ٹھیک. اور آپ کے 5 بھائی ہیں، 5 کے 5 حیات ہیں. وہ بہن ایشو لیس ہے، یعنی اس کی آگے اولاد ہے؟ اس بہن کی اولاد ہے جو بہن بھی وفات پا چکی ہے؟ میرا خیال ڈراپ ہوگی کال ڈراپ ہو گئی. اچھا، اگر تو بہن فوت ہوئی ہے والدین کے بعد اور اس کی اولاد ہے تو اولاد جو ہے وہ جو ان کی والدہ کا حصہ وہ اس بنے پہ گا چلا جائے گا، وہ ان کو چلا جائے گا آگے. تو اس کے لیے اگر نہیں دے رہے تو اس کے پاس ایک ہی ریمیڈی ہے کہ وہ جائے گی سول کورٹ میں اور سول کورٹ سے ڈیکلریشن لے گی. ڈیکلریشن، پارٹیشن، اور ایک تیسری چیز جو وہ کلیم کر سکتی ہے کہ جب سے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں تو وہ اپنے شیئرز کی حد تک ساتھ بینیفٹ کا بھی کر سکتی ہے. آج ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ پاکستان میں موجود لوگوں کو یا اوورسیز پاکستانیز کو جتنے ہم سے مسائل ہو سکے ہم نے ان پر لیگل ایکسپرٹس کی رائے جاننے کی کوشش کی. جی، اور وہ جو کالر بھی لاسٹ آئی تھی جو اس نے بتایا کہ جو اس کی بہن جو فوت ہو چکی ہے کرونا میں، اس کا ایک بیٹا ہے. تو وہ کوئی بات ہوئی نا کہ اولاد اس کا کر جو سکتی، اس کی چیلنجیبل. والدہ کا شیئرز بننا تھا وہ اس کو جائے گا، بالکل جائے گا، کیونکہ اس کی ڈیتھ ہوئی والد والدہ کے بعد. اور یہ بتائیں ٹرانسجینڈرز کا کوئی بنتا ہے اگر کوئی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی کے علاوہ بھی اگر کوئی تھرڈ جینڈر؟ اس پہ میں کلیئر نہیں ہوں. چلے ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ وکیل آن لائن کے ذریعے ہم تمام کے تمام جو لیگل اور سوشل میٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اور جو بھی ایسے ہیں ہماری زندگی میں اور مسئلے ہیں ان کا حل نکالیں ایکسپرٹس کے اوپینینس کے، لا ایکسپرٹس کی موجودگی میں. بہت بہت شکریہ آج کا وکیل آن لائن کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. جو ہمارا ٹاپک تھا یقین، مجھے تو بہت یقین ہے اور میں جانتی ہوں کہ آغا صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بہت پسند آیا ہوگا جب بات کرتے پراپرٹی رائٹس کی. تو یقین جانے دیہاتی اور شہری علاقوں میں اب تک لوگوں کو اپنے پراپرٹی رائٹس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ ہے یا آپ کوئی انفارمیشن یا کوئی ایڈوائس یا سجیشن لینا چاہتے ہیں آپ تو کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں اپنے سوالات اور ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پراپرٹی کے ایپیسوڈ میں آپ کو ان تمام مسائل کا حل بتایا جائے. ضرور بتائیں اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ وکیل آن لائن کے ذریعے کسی نہ کسی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو. آج دیجیے اجازت، کل سے پھر ملاقات ہوگی وکیل آن لائن میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.